السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہے پیارا پاکستان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پیارا پاکستان۔ پیارے پاکستان میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری دنیا ہماری مذاق اڑا رہی ہے اور پوری دنیا میں ہم ایک مذاق بن چکے ہیں، کیونکہ نہ تو کسی کو انصاف مل رہا ہے، نہ تو کسی کو صحیح طریقے سے کھانا مل رہا ہے، نہ تو کسی صحیح طریقے سے اور ٹھیک طریقے سے کسی کو نوکری مل رہی ہے۔ اگر نوکریاں مل رہی ہے تو وہ بھی رشوت کے عوض، اگر کسی کو کوئی کام مل رہا ہے تو وہ بھی رشوت کے عوض، اگر کوئی ٹیکس دینا چاہے تو وہ بھی اسی طریقے سے ٹیکس ادا کر رہے ہیں کہ آدھے پیسے بندہ لے لیتا ہے اور آدھے پیسے گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن پیارا پاکستان، کل جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا تھا اسلام آباد میں، جو ان کے اوپر تشدد ہوئی ہے، جو ان کے ساتھ نازیبا حرکات ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھ ان کے اوپر بدترین جبر کی گئی ہے، ایک 70 سالہ انسان کے اوپر، ایک 70 سالہ بوڑھا، 70 سال کے انسان بوڑھے ہوتے ہیں، نہ تو ان میں اتنے برداشت کا مادہ ہوتا ہے اور نہ ان میں اتنی وہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ ظلم اور جبر کی مقابلہ کر سکے، لیکن پھر بھی وہ اپنے کسی طریقے سے اپنے اس جذبے کے تحت وہ اسی چیزوں کا اور اسی رکاوٹوں کا اور اسی ظلم کا اور اسی بربریت کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ پیارے پاکستان میں نے ایک کل بھی کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب جو کہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ میں تھے، کیس میں تھے اور پردِ جرم عائد ہونی تھی، وہ باعزت طریقے سے بری ہو گئے ہیں اور تمام پاکستانیوں کے منہ پہ ایک زوردار تپڑ لگ گئی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، یہ پیارا پاکستان ہے، کیوں بول رہے ہو کسی کے خلاف؟ یہاں پہ تو جو کچھ بھی کرے کھلی چھٹی ہے، حکومت میں آئے اور جو بھی کرے کھلی چھٹی ہے، کیونکہ یہ پیارا پاکستان ہے۔ کیا پیارے پاکستان میں یہی ہونا تھا کہ ظلم کرنے والے کو، لوٹ مار کرنے والے کو، کرپشن کرنے والے کو، منی لانڈرنگ کرنے والے کو جب حکومت میں آتے ہیں تو ان کو کھلی چھوٹ دی جائیں اور ان کو عزت دی جائیں اور وہ بری ہو جائیں؟ اس ملک کے لیے اب بھی ہمارے بھائی سرحدوں پہ، سیاچین پہ، باجوڑ میں، چترال میں، گلگت میں، سکردو میں، کرم ایجنسی میں، جو افغان بارڈر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، دن رات وہ اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اسی لیے دے رہے ہیں کہ ان کا سوچ ہے اور ان کا ایمان ہے، ان کا جذبہ ہے کہ ہم پیارے پاکستان میں رہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک ہے پیارا پاکستان۔ پنجاب کی سرحدوں پہ انڈیا کی طرف جو جتنے بھی سرحدیں لگی ہوئی ہیں، کشمیر میں جتنی سرحدیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ لوگ، ہمارے پیارے جوان جو کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اسی سردی میں بارڈرز کے اوپر جو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، شہادت کے رتبے سے سرشار ہو رہے ہیں، تو اسی لیے کہ ہم پیارے پاکستان میں رہ رہے ہیں اور ہمارا ملک ہو پیارا پاکستان۔ لیکن ہمارے پیارے پاکستان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ غریبوں کا خون چوس رہے ہیں اور غریبوں کو جینے نہیں دے رہے ہیں، ان کے حق پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، ڈاکے مارے جاتے ہیں اور ان کا حق چھینا جاتا ہے، تاکہ ان کو رزق تک نہیں مل رہے ہیں، اور ڈاکہ ڈالنے والا جو ہے وہ موج مستیوں میں، شراب کے نشوں میں اور کرسی کے نشوں میں
چور ہو کر بدمست ہاتھی کی طرح غریبوں کو اور کمزوروں کو رونگتے ڈالتے ہیں اور پیروں کے نیچے رونگتے ڈالتے ہیں اور ان کو دبائے جاتے ہیں۔ کل ہمارے وزیر خزانہ صاحب کا جو امریکہ ایئرپورٹ پہ یا امریکہ میں جو استقبال ہوا ہے وہ کسی سے ڈھکے چھپا نہیں ہے، اور وہ دیکھنے کے قابل ہے وہ مناظر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے پاکستان میں ایک ایسی قوم، ایک ایسی ٹبر، ایک ایسی پارٹی کو بھی پیدا کیا ہوا ہے کہ وہ جہاں بھی جائیں لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں، اور ایسے طریقے سے استقبال کرتے ہیں کہ منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ہنستے اور سر اٹھا کے چلتے ہیں اور اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ دنیا میں مذاق بن رہا ہے ہمارا۔ بی بی مریم جو لندن پہنچ گئی، اس کا جیسے استقبال ہوا، یا شہباز شریف صاحب جہاں بھی جاتے ہیں ان کا جیسے استقبال ہو رہے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کا تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ تو اسی لیے ہے ہمارا پیارا پاکستان، اور پیارے پاکستان میں ایسے لوگ بھی بس رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں اپنے ویورز، اپنے دیکھنے والوں، اپنے چاہنے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کرے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لے، تاکہ مجھے بھی حوصلہ ملے اور آپ لوگوں کو بھی نئے نئے خبروں سے آگاہ کرتا رہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔